ہاں مائیکل جیکسن کی مثال دے رہا تھا میں. مائیکل جیکسن کی جو رپورٹیں تھیں 50 سال اس کی ایج تھی, جو کوئی زیادہ ایج نہیں سمجھی جاتی, جوانی ہوتا ہے 50 سال میں, رپورٹ تو یہی ہے. خیر, اور ان ملکوں میں تو 50 سال ابھی عاقل بالغ بھی نہیں ہوا ہوتا. یورپ امریکہ میں 50 سال کا مطلب ابھی بچہ جوان ہوا ہے, ابھی وہاں اتنی اچھی صحتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو اس کی ساری کی ساری رپورٹیں کیا تھیں بولو, کلیئر. بلڈ پریشر اوکے کی رپورٹ, کولیسٹرول اوکے کی رپورٹ, شوگر ایکسیلنٹ, ہر چیز پہ ڈاکٹر کی طرف سے کیا تھا بولو ایکسیلنٹ. دوسرا, پابندی بھی تھی بیمار ہونے پر. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. آپ اگر بیمار ہوئے تو قیامت کے دن حساب کس کو دینا ہوگا بولو, ڈاکٹر کو. تم کمبخت تو اتنی فیس مجھ سے روزانہ لے رہے ہو, بیمار کیوں ہو گیا؟ آپ کا کوئی آرگن خراب نہیں ہو سکتا. آرگن عام طور پہ ہمارے باڈی کے بلڈ پریشر کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں نا, گردے مردے. وہ میرا ایک بیان آ گیا تھا گردے کیوں خراب ہوتے ہیں, میں نے نارملی ایسی بات کر دی کہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے, وہ ملینز میں چلا گیا. میں اس کو ہٹوا کے تھک گیا, بھائی کوئی اتنی انپورٹنٹ بات نہیں تھی یہ. کچھ ہمارے منہ سے فائر ہوتے ہیں اور وہ ملینز میں چلے جاتے ہیں, اس کو روکتے رہو. گردے وٹامن کی گولیاں کھانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا اس میں. کڈنی کیوں خراب ہوتے ہیں, یہ میرا ایک بیان ہے. اور جو میں نے وجہ بتائی ہے وہ وجہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنی زیادہ اہم وجہ نہیں ہے وہ. لیکن وہ ایسے گیا, اس پہ کڈنی کی تصویریں لگا, لوگوں نے کہا بڑا کوئی رپورٹ آئی ہے مارکیٹ میں, دنا دن 5-6 ملین لوگوں نے دیکھ لیا. وہ اس وقت سے میں ہٹوا رہا ہوں, لیکن وہ اتنا پھیل گیا اب کہاں ہٹے گا. میں نے کہا یار میری کتنی بے عزتی ہو رہی ہے, گردے بنے ہوئے ہیں, اور گردوں کی ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے اپنے گردے بچائے, سارے آ رہے ہیں گردے کیوں اور وٹامن کی گولیاں. تو یار یہ کتنی میری بے عزتی ہے اس میں. لیکن سوشل میڈیا ایسا ہی ہے, تو میں اب سچی مچی میں بتا رہا ہوں کیوں خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گردے 2 وجہ سے زیادہ خراب ہوتے ہیں, 99% 2, بلڈ پریشر یا شوگر. تو ان کو کنٹرول میں رکھو تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے خراب. خیر, تو اس کے جتنے بھی مائیکل جیکسن کے آرگن تھے نا, گردے مردے شردے وغیرہ وغیرہ, پھیپڑے کلیجی چانپیں وہاں سب کیا تھیں بولو اوکے. اور اسپیئر میں اس نے مختلف لوگوں سے مختلف آرگن کے معاہدے بھی کیے ہوئے تھے. معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے گردے بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اگر خراب ہوئے تو جمشید اپنے گردے مجھے دے گا, ایک کڈنی مجھے دے گا. یہ پہلے سے ایگریمنٹ. ایسا نہ اس وقت کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور دنیا بھر میں مائیکل جیکسن کے لیے گردے تلاش کرتے رہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جمشید کو اس بات کے ہر مہینے پیسے مل رہے ہیں, یہ حرام ہے, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن وہ لوگ تو نہیں مانتے نا شریعت کو. تو ہر مہینے جمشید کو پیسے مل رہے ہیں کہ بیٹا میں بیمار ہوا نا تو کڈنی. لیور کے بارے میں وسیم سے رابطہ, ان لوگوں کا جو بھی وسیم ہوگا انگریزوں کا. اگر مائیکل جیکسن کے لیور کو کچھ ہوا تو لیور کون دے گا؟ وسیم دے گا. تو وسیم کی بھی رپورٹیں ہر وقت کلیئر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ خراب ہو گیا تو وہ دے گا, یہ خراب ہو گیا تو جو آرگن لگ سکتے ہیں وہ سب کے سب پہلے سے انشورڈ ہیں. اور انشور کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ علاج کے پیسے نہیں, پورا کڈنی جمشید کے باپ کو بھی دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے زیادہ دیکھو, میں یہ بیان مائیکل جیکسن کی شخصیت پہ نہیں کر رہا, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس میسج کو سمجھو. اس سے زیادہ کامیابی کے اسباب کسی کے پاس ہو سکتے ہیں؟ عزت شاید دنیا میں سب سے زیادہ, شہرت شاید دنیا میں بولو نا سب سے زیادہ, پیسہ میں یہ تو نہیں کہوں گا سب سے زیادہ, لیکن بے تحاشا سے بھی زیادہ, بے تحاشا سے بھی زیادہ. اور کمال کی بات یہ کہ جو آپ کا شوق ہو وہی آپ کا بزنس بن جائے, تو اس سے بڑی کوئی لک اور خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ آپ کو شوق ہے جانور پالنے کا, وہی آپ کا بزنس بھی, تو بزنس اور شوق ساتھ ساتھ. آپ کو شوق ہے تھرکنے کا, ناچنے کا, وہی ناچنا آپ کا بزنس بن گیا. مائیکل جیکسن کو کہتے ہیں جب پیدا ہوا تھا تو یعنی زیادہ ہو گئی, یعنی پیدا ہوتے ہی ناچنا. وہ ہمارے ایک دوست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈیفینس میں کوئی بیمار ہو گیا تو بڑے بڑے لوگ آئے نا تعزیت کے لیے, بڑے بڑے لوگ, چھوٹے موٹے تو جاتے نہیں. تو مائیکل جیکسن بھی آیا, ایسی فرضی لطیفہ ہے. تو مائیکل جیکسن کو ناچنے کا اتنا شوق تھا, یہ ناچتا ہوا تعزیت کرنے لگا, ناچ رہا ہے, بڑے وہ ایکٹنگ کر کے بتاتے تھے ناچ رہا اور کیسے مر گیا, کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. مائیکل جیکسن کو بولا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے, ناچتے ہوئے پھسل گیا تھا کڑائی میں. اس بچے کو بھی ناچنے کا شوق تھا, کھڑے کھڑے تھرکنے کا, تمیز سے کھڑا نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ زیادہ ہلا تو کہاں گر گیا؟ کڑائی میں گر گیا. یعنی کہ اس کا تکہ دفنایا ہم نے کل. تو اب آپ بتاؤ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہوگی؟ جو شوق ہے وہی آپ کا بزنس ہے. یہ کامیابی اللہ نے کس کو عطا فرمائی تھی؟ مائیکل جیکسن. دنیا کی ہر نعمت, پیسہ, عزت, اور اتنا بڑا پروگرام ہونے جا رہا تھا, مجھے یاد ہے 2007-8 تھا یا پتہ نہیں 10-11, لڑکے بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے اور اتنے کروڑوں اربوں روپے کے ٹکٹ بک چکے ہیں, ایسا پروگرام ہونے والا ہے. ایک دن میں صبح اٹھ گیا, ہمارے دوست آ رہے تھے, انہوں نے کہا مصعب مائیکل جیکسن پتلی گلی سے نکل لیے. میں نے کہا کل تو بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے اور کروڑوں اربوں روپے کے ٹکٹ بکے ہیں, اربوں ڈالر کے, کروڑوں ڈالر کے ٹکٹ بک گئے ہیں, اور یہ, اور کہہ رہے بھائی تو نکل لیے پتلی گلی سے. تو میں نے کہا تحقیق کرو, یہ تو بڑی عبرت کا واقعہ ہے نا, اتنا بڑا پروگرام. تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ کوئی بات سامنے نہیں آئی. تحقیق سے کیا سامنے آیا کہ کچھ سامنے نہیں آیا, بس لیٹے تھے کہ میں آرام کر رہا ہوں, اب صبح اٹھوں گا دوبارہ سے 4 بجے اٹھ کے اپنی حساب کتاب سے پریکٹس کرنی ہے, اور بس لیٹے. صبح اٹھایا تو نہیں اٹھے, پولیس کو بلایا اٹھانے کے لیے, پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ہماری پاکستانی پولیس بلا لیتے نا 2 منٹ میں اٹھا کے کھڑا کر دیتے, تو اٹھے ہی نہیں. اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق
2026 اور اگست 2026 کی رپورٹ کے مطابق اب تک بولو نہیں اٹھے. سیکنڈوں کے اندر پروگرام بڑھ گیا. آج لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں کہ مائیکل جیکسن کی کامیابی کا راز کیا تھا. آپ دیکھ لیں ویڈیو ڈالی ہوئی, مائیکل جیکسن کیوں ایک کامیاب آدمی تھا. یہ ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو, اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں ان کی ویڈیوز مل جائیں گی. اس لیے کہ اس نے اپنے ویژن کو فوکس کیا. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ لوگ بتاتے ہیں مائیکل جیکسن کیوں کامیاب ہوا, اس لیے کہ اس نے اپنے ویژن کو بولو فوکس کیا, اس لیے کہ وہ لالچی نہیں تھا, مانگتا نہیں تھا, اس نے محنت کی. یہ ساری چیزیں مائیکل جیکسن کی کامیابی کے اسباب آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے, موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریروں میں مل جائیں گے آپ کو کہ وہ اس لیے کامیاب تھا اور وہ اس لیے کامیاب تھا. ارے پہلے یہ تو فیصلہ کرو کامیاب تھا بھی کہ نہیں تھا. تو نہیں تھا وہ کامیاب, وہ ناکام ہو گیا ہے. اس کو پتا ہوتا 50 سال میں نکل لوں گا, وہ یہ سب کچھ نہ کرتا, وہ ٹینشن سے ہی مر جاتا چند دن پہلے. دوسری بات, اگر کامیاب تھا تو تھا نہ تھا کا کرنا کیا ہے ہم نے. کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ ماضی میں آپ کیا تھے. دنیا میں اس کو کامیابی قرار دینے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ جب امتحان میں A+ گریڈ سے پاس ہو گئے, آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے سلیکٹ ہو گئے, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, فار ایگزامپل میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ کیا ہے پکا, آپ پریشان ہو گئے یا خوش ہو گئے؟ بولو خوش ہو گئے. کیوں؟ آپ کو فیوچر روشن نظر آ رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا روشن نظر آ رہا ہے؟ فیوچر. یار میرا فیوچر بننے والا ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ساری زندگی عمر قید میں رہا اور کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہے. اسے آ کے کوئی کہے کہ آپ کی پھانسی ختم کر دی گئی ہے اور آپ کو کل رہا کر دیا جائے گا, یہ ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ بولو کامیاب. اگر ناکام ہوتا تو پریشان ہوتا نا. یہ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ خوش. آپ کو یار تو ابھی بھی جیل کے اندر ہے, زندگی تیری اسی میں گزر گئی, تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ کہے گا خوشی کی بات یہ جو گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان. جو گزر گئی اس کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے. کل میں رہا ہو جاؤں گا, سب سے پہلے اپنے سسر سے استغفر اللہ اپنے باپ سے جا کے ملوں گا. میں تو میرے منہ سے غلط جملے پتہ نہیں کیوں نکل جاتے ہیں. سب سے پہلے میں کس سے جا کے ملوں گا؟ اپنے والدین سے جا کے ملوں گا میں. تو ماضی کو تھوڑی دیکھا جائے گا, مستقبل کو دیکھا جائے گا. اسی کا الٹ کر لو. ایک آدمی بڑے VIP روم میں بیٹھا ہوا ہے, کمپنی کا مینیجر, ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کروڑوں روپے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور سائن کر رہے ہیں چیک پہ, اور اس کو بولے چائے لے کر اور یہ کر اور وہ کر, ٹھیش پیش. بڑی زبردست زندگی, 10-15 سال ہو گئے کروڑوں میں کھیلتے ہوئے. کروڑوں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے پاس لوگ نا اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, کروڑوں تو ملے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس,